مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھیں ایک پورا پودا ہے، ایک پورا درخت ہے، اس پر پتے ہی پتے ہیں، آم آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے اسی درخت میں یہ طاقت پیدا کی کہ ایک جگہ پر اس کے پھول لگتے ہیں اور پھر وہ کیریاں بنتی ہیں، پھر کیری جو ہے وہ آم کی شکل اختیار کرتی ہے. تو رب العالمین جس چیز کا وجود نہیں اسے وجود دینے پر قادر ہے. تو کیا انسان اگر مر جائے تو دوبارہ اسے بنانے پر کیا وہ قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے. والبلد الطیب. اب بڑی پیاری مثال سمجھائی جا رہی ہے. قرآن پاک سننے والے تو بہت ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، قرآن پاک سن کر وہ علم اور معرفت حاصل کر لیں. اصل بات ہے تعلق زمین کا ہے. جو دل کی زمین ہے وہ کتنی زرخیز ہے، کیونکہ بارش تو ساری دنیا پر پڑتی ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہوتی ہے اسی پر اور پیداوار اگتی ہیں، اور جو زمین دلدل ہے تو بارش سے تو کیچڑ بن جاتی ہے. فرمایا والبلد الطیب، اور اچھی زمین یخرج نباتہ بإذن ربہ، اچھی زمین سے اس کے رب کے اذن سے خوب پیداوار نکلتی ہے. والذی خبث، اور جو زمین خبیث ہو یعنی ناپاک ہو، بنجر ہو یا دلدل ہو، پتھروں پر اگر بارش برسے، جیسے روڈ ہے، روڈ پر کتنی بارش برسے، روڈ پر آپ کو کبھی پیداوار نظر نہیں آئے گی. لا یخرج الا نقدا، تو پتھروں پر اگر بارش برسے بنجر زمین پر تو پیداوار نکلتی نہیں، اگر نکلے بھی تو نقدن، تھوڑی بہت کوئی گھاس پھوس اگ جاتی ہے. کذالک، اسی طرح نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے. مراد یہ ہے کہ جس کا دل نرم ہے، اس کی زمین میں صلاحیت ہے، وہ قرآن نور کی بارش ہے، وہ قرآن پاک سن کر معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور جس کی زمین یعنی دل کی زمین گناہ کر کر کے سخت ہو چکی، پتھر بن گئی، تو قرآن سن کر بھی اس کا دل ہلتا نہیں ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اسے اپنی موت یاد نہیں آتی. ذرا غور تو کریں، یعنی انسان کتنا بے بس ہے. آپ نے لوگوں سے تو سنا ہوگا کہ سنا ہے کہ کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی دولہا تھا کہ جس کے 3 دن شادی کو گزرے تھے، اور وہ ولیمے کی تیاری کے لیے گوشت لینے کے لیے گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کا سر جو ہے وہ گاڑی کے ویل کے اندر آ گیا. اب جب اس کی لاش گھر پر پہنچی تو آپ سوچیں کہ وہ نئی نویلی دلہن پر کیا گزری ہوگی، اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی جس نے کئی ارمان کے ساتھ اپنے صاحبزادے کا نکاح کیا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. بات یہ ہے کہ نیک ہو کہ بد ہو، ہر ایک کو ایک مقررہ وقت پر جانا ہے. موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مکان ابھی تعمیر ہونے والا ہے، اس کا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے پھر میں آؤں. موت یہ نہیں دیکھتی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا جوان ہو جائیں پھر آؤں. موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا یہ بہت اہم کام ہے یہ پورا ہو جائے پھر آؤں. موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو تو ابھی شادی کی پہلی رات ہے کہ تیسری رات ہے. جب وہ دن آتا ہے تو مقررہ دن پر مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے. عقل مند دانا سمجھدار موت کی تیاری کرے اور ایسے کام کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو.